کما حقہ، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو خالق کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ ناچیز آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کلام کرنے کی سعادت حاصل کرے گا وہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا نازک موضوع ہے۔ اس موضوع کو چھیڑ کر لوگوں نے کافی سارے بندوں کو گمراہ کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت پیش آئی، کیونکہ اس موضوع کو بارہا اب چھیڑا جا رہا ہے، بار بار چھیڑا جاتا ہے، اور اس کو جب موضوع کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ علماء اہل سنت پر کہ وہ اس کا جواب دے۔ تو بندہ ناچیز صرف اور صرف اپنے مسلک اور صحابہ کرام کی دفاع کی خاطر بیان کرنا مقصود ہے، وگرنہ ہمارے اندر تو وہ طاقت نہیں کہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم بڑی ذلت والی زندگی پاکستان کے اندر گزار رہے ہیں۔ عوام اہل سنت کا تو حال یہ ہے کہ عزت دینے پہ آتے ہیں تو اداکاروں اور فنکاروں کو عزت دیتے ہیں، اور عزت نہ دیں تو مسجد میں کہ مولوی کو نہ دیں اور دھکے مار کے باہر نکال دیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ فدہ کا مسئلہ ہے اور بارہا اس کو چھیڑا جاتا ہے۔ اب کیوں چھیڑتے ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن ملک پاکستان میں بدامنی پیدا کرنا اور بار بار اس موضوع کو چھیڑ کر سیدنا صدیق اکبر کی عدالت پہ انگلی اٹھانا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان بڑی ہے، سرکار نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ ساری احادیث مد نظر ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا بہت بلند مقام ہے، اتنا مقام کہ جب میدان معاشر میں گزریں گی تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور سیدہ فاطمہ زہرا اس انداز سے میدان معاشر سے گزریں گی کہ 70,000 حوریں آپ کے آگے پیچھے ہوں گی، اور آنن فانن اس حوروں کی جھرمٹ میں سیدہ گزر جائیں گے۔ یہ شان کسی کو نصیب نہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی شان ہے۔ ایک تھا باغ، اسے باغ عام طور پر لوگ فتق بولتے ہیں لیکن ہے فدق۔ باغ فدق جو تھا یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنے گئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر واویلا یہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو سنیوں کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ باغ جو ہے جب ابو بکر صدیق نے نہیں دیا تو سیدہ ناراض ہو گئی اور مرتے دم تک ناراض رہی اور کلام نہیں کیا۔ اور یہ ہماری بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہے، لیکن آگے چونکہ بتایا نہیں جاتا کہ اصل مقصد کیا ہے۔ میں تھوڑی سی بخاری شریف پڑھوں گا اور سنن داؤد شریف پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں جناب والا انہی کی کتابوں سے آپ کو کچھ حوالے دوں گا۔ تو انہی کی کتابیں میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور اس لیے میں نے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ویسے ہم کوئی بات کر دیتے ہیں۔ انہی کی کتابوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ باغ کی حقیقت کیا تھی۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر سننے کی موڈ میں ہیں تو ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ زہرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس گئی۔ میں بخاری پڑھ رہا ہوں اور یہ وقال النبی فاطمہ سید النساء اہل الجنہ کے نیچے ایک حدیث ہے، اس کے نیچے پھر ایک حدیث پاک ہے، اور یہ میں جناب والا حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، اور پھر آپ نیٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کسی جگہ سے بھی اس حدیث کو لے سکتے ہیں اور خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 3712، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں اب سیدہ فاطمہ آئی تو ابو بکر صدیق نے آگے سے ان کو کیا کہا وہ اپنے دل کے کانوں سے سنو۔ کہا فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک نبی سرور کائنات فرماتے ہیں
ला नूरसु मा तरकना फहुवा सदक़तुन, जिस वक्त उन्होंने बाग का मुतालबा किया उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सरकार की हदीस पढ़कर सुनाई। क्या? सरकार की हदीस पढ़कर सुनाई। क्या कहा कि सरकार ने फरमाया है कि जो कुछ हम छोड़ते हैं फहुवा सदक़तुन, वो सदका होता है, उसमें हमारी मीरास नहीं होती। बाग भी सदका है, लिहाजा इसमें मीरास नहीं चलेगी। हमें तो इस बात पर यकीन है कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा है, यह बात सच्ची है, लेकिन जनाब मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि यह अबू बकर सिद्दीक ने ही अपनी तरफ से घड़ी है, यह हदीस अबू बकर सिद्दीक ने ही अपनी तरफ से घड़ी है। अबू बकर सिद्दीक ही जनाब वाला इसको बयान करते हैं और बाकी किसी सहाबी से मनकूल नहीं है और बाकी किसी से भी, इसीलिए तो सैयदा उनसे नाराज हो गई थी। तो हम कहते हो बेवकूफ जल्ले, ये नाराजगी हदीस की वजह से नहीं हुई थी, ये राय की वजह से हुई थी, ये राय की वजह से हुई थी, इज्तिहाद की वजह से हुई थी। हमारे नजदीक हम तो ये भी उस रिवायत के अंदर से ये भी बताते हैं कि नाराजगी है ही नहीं। ये जो रावी था उस रावी के अल्फाज थे, उस रावी के अल्फाज है, सैयदा फातिमा के भी अल्फाज नहीं है। बार कैफा कर बकौल उनके, हम उनकी किताबों से भी साबित कर सकते हैं कि सैयदा राजी हो गई थी। अब सैयदा को यह बात बताई गई तो अब क्या हुआ? सुनो, ये आगे से जुमला क्यों नहीं बोला जाता? ये आगे से जुमला, ये हदीस यहां से पढ़कर बतलाई जाती है लेकिन यहां से आगे नहीं बतलाया जाता। क्यों नहीं बतलाया जाता? क्योंकि दिल के अंदर वैर है, दिल के अंदर मुनाफकत है, डंडी मारना चाहते हैं, अपनी तहरीक को फरोग देना चाहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और इसलिए तो ये आगे जुमला भूल जाते हैं। मैं पढ़कर बताता हूं, इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मद बिन हाजल माल। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, इसमें से, इस माल में से आले मोहम्मद खा सकते हैं, इस माल से आले मोहम्मद खा सकते हैं। क्यों? इस बात से आपकी आंखों पे मोतिया उतर आता है कि ये आगे आपको अल्फाज नजर नहीं आते, ये हमें तो अल्फाज नजर आते हैं। हम पूरी पूरी रिवायतें आपकी किताब से भी पढ़कर बतलाएंगे। सुनो, यानी माल अल्लाह लई साला हम अन यजीदु अलल माकिले, कहा कि इसमें से खा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, इस पर उनका हक और कोई हक नहीं है, सिर्फ खा सकते हैं। व इन्नी वल्लाही, और आपने फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, ला उगय्यिरु शय'न मिन सदक़ातिन नबी अल्लती कानत अलैहा फी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं इसमें जरा भर भी, सदक़ात नबी में से जरा भर भी तब्दीली नहीं करूंगा उन बातों में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जारी थी। जो सरकार के जमाने में जैसा निजाम था वैसे ही निजाम अबू बकर सिद्दीक रखेगा और उसमें जरा भर भी तब्दीली नहीं आएगी। इसमें आप बोलो कौन सी ऐसी बात है? कोई है नाराजगी वाली बात कि सैयदा नाराज हो जाती है? कोई नाराजगी वाली बात? हमें तो कोई नाराजगी नहीं नजर आती। जिसने फिरका और जिसने फसाद बर्पा करना है उसे ये बीमारी नजर आती है, उसे ये जो है इसके अंदर नाराजगी नजर आती है, हमें नाराजगी नजर नहीं आती। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने फरमाया वाला अमलन फीहा वाला बिमा अमिला फीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मैं जरूर उसी बात पर अमल करूंगा जिस पर रसूलुल्लाह ने अमल किया। आप तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ने क्या किया? फतशहदा अलीउन, हजरत अली ने कलमा शहादत पढ़ा, कलमा शहादत पढ़ा। मैं बबांगे दोहल ये अल्फाज बुलंद करके दिखाऊंगा। जनाब, ये अल्फाज आपको जो आदि हदीसें पढ़ने का ये यहूदियों वाला काम है। आदि हदीस पढ़ो, आदि पी जाओ, आदि छोड़ दो और आगे लोगों को गुमराह करो। ये अल्फाज अली के क्यों नहीं बताए? जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने इनकार किया ये हदीस है, ये अल्फाज आपको क्यों नहीं नजर आते? ये अल्फाज सुनो, सुनियो, सुनोगे सीना ठर जाएगा।
مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، کہا حضرت علی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ہم نے تمہاری فضیلت کو پہچان لیا ہے، ہم نے تمہاری فضیلت کو پہچان لیا ہے، تم بڑی عظمتوں والے ہو، تم بڑی شانوں والے ہو، تم بڑی شانوں والے ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وذاکر قرابتہم، اپنی قرابت کا ذکر کیا، میں رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم، وحقہم، اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ تو فتکلم ابو بکر صدیق نے پھر کلام کیا، فقال والذی نفسی، آپ نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابت، سنو صدیق کی پھر آگے بات، وہ تو مولا علی نے کہا تھا، اب صدیق کی بات سنو۔ آپ نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صدیق کی جان ہے، اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، کہتے ہیں کہ میں اپنی قرابت داروں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں پر ترجیح دیتا ہوں، اور ان کو اپنی قرابت داروں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ رکھتا ہوں۔ آپ کو تو یہ کہا گیا۔ اچھا میں جلدی جلدی دوسری روایت میں پڑھ دوں۔ جناب اگر یہ روایت آپ کو نظر آئی بخاری شریف کے اندر، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے، ہم نے پڑھ کر سنائی اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں نکلی، لیکن میں اب دوسری روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہی سیدہ فاطمہ نے باغ فتح کا مطالبہ اپنے باپ سے بھی کیا۔ جی کیا میں نے کیا کہا؟ اپنے باپ سے بھی، میں سنن ابو داؤد شریف پڑھنے لگا ہوں، اپنے باپ سے مطالبہ کیا۔ جب مطالبہ کیا تو رسول پاک نے بھی انکار کر دیا، رسول پاک نے بھی انکار کیا۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، میں جناب صفحہ نمبر جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 66 ہے، وہاں سے پڑھنے لگا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جمع کیا مروان کے بیٹوں کو، جمع کر کے کہا کب؟ حین استخلف، جس وقت آپ خلیفہ بنائے گئے اس وقت آپ نے مروان کے بیٹوں کو جمع کر کے کہا، تقریر کی۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت له فدق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ فدق تھا، فکان ينفق منها، رسول اکرم اس میں سے خرچ کیا کرتے تھے، ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها ايمهم، اور اس میں سے آپ جو ہے خرچ کرتے تھے بنی ہاشم کے چھوٹوں پر بھی اور بڑوں پر بھی خرچ کرتے تھے، اور بیواؤں کی آپ اس سے نکاح کرواتے تھے، شادیاں کرواتے تھے۔ اس باغ فدق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ وَأَنَّا فاطمہ، جناب یہ الفاظ بھی پڑھے کرو، یہ بھی ذرا عوام کو بتایا کرو، پوری باتیں بتلایا کرو۔ وَأَنَّا فاطمہ سألته أن يجعلها لها أبا فأبا، حدیث پاک میں ہے سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جانی سے اس کا مطالبہ کیا لینے کا، فأبا، رسول اللہ نے انکار فرما دیا۔ فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ معاملہ رہا، اسی طرح یہ رسول اللہ کی حیات میں معاملہ رہا۔ ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا، اتنا واویلا، اور رسول پاک نے انکار کر دیا، ادھر جاتا ہی کوئی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اب یہ آگے بہت ساری لمبی حدیث ہے، میں یہ الفاظ آپ کو پڑھ کر بتلا دیے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق نے بھی عمل کیا، اسی طرح عمر بن خطاب نے بھی کیا، اور اب آپ نے فرمایا کہ میں بھی پھر آپ لوگوں کو گواہ کہتا ہوں، جیسے ان لوگوں نے اس پر عمل کیا ویسے میں بھی عمل کروں گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، سنن ابو داؤد شریف۔ ہاں اب دیکھو یہ باغ فتح، بات تو وہ کرے، ہم آپ کی کتب سے
آپ کو واضح کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے الانوار النعمانیہ اور جلد نمبر پہلی ہے. اے بالکل ہن کراچی چو منگوائی. الانوار النعمانیہ 4 جلدوں میں بندہ ناچیز کے پاس پڑی ہے. انہی کی کتابیں جو اس بات کو زیادہ لے کر واویلا کرتے ہیں. بتانے کا مقصد سمجھانا ہے، فساد برپا نہیں کرنا. فساد وہ برپا کرتے ہیں جو اس مسئلے کو چھیڑ کر صحابہ کرام کی شان میں توہین کرتے ہیں. ہم جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو نہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں نہ ہم سیدہ کی توہین کرتے ہیں. ہم تو مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہم سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ اس مسئلے کو لے کر کیوں، آپ کی کتب کے اندر تو یہ باغ حضرت علی نے بیچ دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ باغ مولا علی نے بیچ دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی سے ناراض بھی ہوئی. یہ تو معاملہ آپ کے گھر کا ہے. ہماری کتب میں تو کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ جھگڑا آپ کے گھر کا ہے. اپنے لوگوں میں بیٹھ کے شرارتیں کرنے والوں، یہ دیکھو الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 سے پڑھ رہا ہوں. قال فدخل سلیمان الفارسی قال یا ابا عبد اللہ آرد الحدیقہ التي غرسها رسول اللہ علی التجار. سلیمان فارسی کو مولا علی مشکل کشا نے بلایا اور باغ ان کو سپرد کیا. کہا جا کے ان تجارت والوں کو جا کر یہ بیچ دو. قال فدخل سلیمان الى السوق وارد الحديقه فباع ب12,000 درهم واحضر المال واحضر الاعرابي فاتاه 4,000 درهم و40 درهم النفقه. پھر آپ نے کیا کیا؟ سلیمان فارسی جناب والے باغ اپنا چلے گئے بازار میں. بازار میں جا کر اس باغ کی بولی لگا دی، باغ بیچ دیا. اور باغ کی جو قیمت لگی ہے وہ کتنی؟ کہا 12,000 درہم اس کی قیمت لگی. 12,000 درہم اس کی باغ کی قیمت لگ گئی. اب جب باغ کی قیمت لگی، اب اس باغ کو لے کر آئے. آپ نے فرمایا مال کہاں ہے؟ مال دیا. ادھر ہی پاس عرابی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے 4,000 درہم اور 40 درہم اس کو دے دیے. واقع الحبر الى سوال المدینہ، مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی. فاجتمعوا، لوگوں کا اجتماع ہو گیا، جمع ہو گئے. ومضى رجل من الانصار الى فاطمہ. اب لوگ آ رہے ہیں. مولا علی اس باغ میں سے جو رقم ملی تھی باغ فدق وہ سارے تقسیم کرتے جا رہے ہیں. سارے پیسے سارے تقسیم ہو گئے. ایک شخص انصار میں سے سیدہ فاطمہ کے پاس آیا. سیدہ فاطمہ کو آ کر خبر دی کہ باغ تو بک گیا. آپ نے اس کو دعا دی، چلے گئے. پھر جب حضرت مولا علی آئے، کہا میرے باپ کا باغ بیچ دیا آپ نے. جی میں اپنی کتاب نہیں، میں انہی کی کتاب پڑھ رہا ہوں. سیدہ فاطمہ نے کیا کہا؟ میں الفاظ پڑھتا ہوں. فرمایا قالت له فاطمہ یا ابن الام بیت الحائط الذی غرسه لک والدی. آپ نے میرے باپ کے باغ کو بیچ دیا؟ قال نعم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بیچ دیا. آپ نے فرمایا بخیر من عاجلا وعاجلا. آپ نے فرمایا کہ چلو بہتر ہے تم نے بیچ دیا، لیکن اس کی قیمت کہاں ہے؟ مولا علی نے فرمایا اس کی قیمت وہ تو میں نے ساری اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا قالت فاطمہ انا جائعۃ و ابنائی جائعان. آپ کو پتہ تھا میں بھی بھوکی ہوں، میرے دونوں بیٹے بھی بھوکے ہیں. ولا شک الا وانک مثلنا فی الجوع لم یکن لنا منہ درہم. اور آپ کو پتہ ہے میں یہ شک نہیں کرتی کہ آپ بھی بھوکے نہیں، آپ بھی ہماری مثل بھوکے ہیں. میں بھی بھوکی ہوں، میرے دونوں بیٹے بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں. گھر میں ایک درہم بھی نہیں ہوں پاس تھا اور تم نے میرے باپ کا باغ بیچ دیا. جی میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ آپ کی سمجھ شریف میں آ رہا ہے مسئلہ؟
ہماری کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو. میں اس لیے ان کی کتاب پڑھ کر بتلا رہا ہوں کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ معاملے اور لکھے ہوئے ہیں. ہماری کتابوں کو چھوڑو، پہلے اپنی کتابیں پڑھو. اور اس کے بعد اب سننا دل پہ ہاتھ رکھ کے. اچھا کئی بڑے سیریس ہو کے باندھے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب فتنہ بازی مولوی نہیں پھیلاتا. سوال کا جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا سارے جواب دیتے ہیں. اب میں وہ ویسا مولوی تو نہیں بن سکتا. تم نے شراب پی ہے کوئی بات نہیں تم بھی ٹھیک ہو. تم نے چوری کی ہے کوئی بات نہیں تم بھی ٹھیک ہو. تم گالیاں دیتے ہو کوئی بات نہیں تم بھی ٹھیک ہو. سارے ٹھیک ہو، سارے مسلمان ہیں بھائی، بھائی بھائی ہیں. کیا بات ہے؟ چور کو چوری نہ بتاؤ، شراب پینے والا شراب پی رہا ہے اس کو کچھ نہ کہو، اور سارے معاملات جوں کے دوں چلتے رہیں. جناب بڑے سیریس ہیں، اور اپنے دفتر میں بیٹھے ہو تو دفتر کی کوئی معاملہ ہو تو پھر جناب غصے میں آ جاتے ہیں. دین میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو جناب والا کو ذرا بھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سنو الفاظ ان کی کتب سے بتلا رہا ہوں. کتابیں تو جھوٹ نہیں نہ بولتی، ان کی اپنی کتابیں ہیں. اس میں یہ ہے، پھر آپ نے حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو مجھے چھوڑ. حضرت علی ناراض ہوئے تو فاطمہ کو کیا کہا؟ تو مجھے چھوڑ دے. تو فقالت لا واللہ او يحكم بینی وبینک ابی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تیرے اور میرے درمیان میں میرے بابا جان فیصلہ نہ فرما دے. سبحان اللہ. ہندی سبحان اللہ کی جا رہے ہو، سبحان اللہ کی جا رہے ہو. ایک گل سچی ہے، میں انہوں دی کتاب پڑھ کے تمہیں دس رہا، انہیں یہ لکھے ہویا ساری کتاب انج کوئی نہیں لکھے ہویا. انج ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی نال انج کر کے گل کرے. انج ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ فاطمہ زہرا مولا علی کے ساتھ ایسے انداز میں بات کرے. میں تو ان کی کتب سے بتا رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت مولا علی کا کتاب کے اندر ہے حضرت سیدہ فاطمہ نے دامن پکڑ لیا، دامن کو چھوڑا نہیں. مولا علی جبریل آئے، جبریل نے آ کر بتلایا نبی پاک کو. نبی پاک گئے جا کر دامن چھڑوایا. جناب آپ کی کتاب سے ہے یہ باغ بک گیا ہے، بک گیا ہے، یہ باغ بک گیا تھا، مولا علی نے بیچا تھا. سیدہ فاطمہ زہرا مولا علی سے ناراض ہوئی تھی. اس کتاب کا جواب دو پہلے. پھر اس کے بعد میں جلدی سے آپ کو ایک روایت چھوٹی سی بتا دوں تاکہ آپ کو مسئلہ کلیئر ہو جائے. ادھر کیا بتلایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو کہ نبی پاک نے فرمایا ہم کسی چیز کو جو ہے میراث نہیں بناتے سوائے علم کے. ایسے ہی ہے، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. جناب جی اور پھر آگے رد عمل کیا کہ یہ روایت تو صرف مولا اپنا ابو بکر صدیق سے یہ من گھڑاتا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے. میرے پاس یہ کتاب ہے الاصول الکافی، اصول اربع کی اتھینٹک کتاب، پہلے نمبر کی الاصول الکافی. کیا؟ الاصول الکافی. تسی کیوں پہ جھرک دے ہو؟ بیان میں پہ کردہ تس تو خالی سن دے پہ ہو، بلکہ کیمرہ انہاں دی بھی مار انہاں اے بھی وچے ہی ہے سن دے پہ، کیمرہ مار انہاں دی بھی سارے. یہ جناب جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 83 پہ یہ الاصول الکافی. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ، یہ ابو جعفر نے بیان کیا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء
लम युवर्रिसु दीनारन, अंबिया दीनार को मीरास नहीं बनाते, वला दिरहमन, और ना ही दिरहम को मीरास बनाते हैं, वलाकिन वर्रिसुल इल्मा, वो तो इल्म को मीरास बनाते हैं। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक मानने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा